میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ اب میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دے رہے۔ میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو، اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں۔ باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں، بولیں ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں، آپ میرے ابو ہیں، آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا، ایک اور پر عمل کر لوں گی، تھپڑ کھانے پر۔ تو اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے، میرے لیے دعا کریں، میں جاب لیس ہوں اور میری شادی کی عمر ہے اور مجھے کئی لڑکے نہیں ملی، لڑکی نہیں ملی، گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور میری فیملی کے لیے بھی اور میرے بھائی کے لیے بھی، پورے خاندان کے لیے، پورے پریوار کے لیے۔ اللہ سب کو خوشیاں دے، برکتیں دے، اور اللہ آپ کو اچھی ملازمت بھی دلا دے، رزق حلال کشادہ نصیب کرے، اور اللہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی بھی کرا دے۔ آج سوال بہت کم آئے ہوئے ہیں، بس یہاں سے کسی نے پوچھنا ہے تو مائک ہاتھ میں لے کے پوچھ لیں۔ مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے ہم، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے پہلے ہی، بھائی کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سناؤ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہیں سے پوچھ لیں۔ ہاں بھائی پوچھو، وہ بھائی آ رہے ہیں سوال پوچھنے آ رہے ہیں، آجو آجو۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ قیوم آباد، کیا کرتے ہیں؟ اچھا، آپ ساتھ آئے۔ تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے، یہ لیں، یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے؟ تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھو سوری، میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں۔ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے، دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے، اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں۔ کوئی کیا ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے بھائی، وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا، تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو۔ اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو؟ بھائی موٹیویشن کے لیے، پریکٹس کے لیے، انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے۔ جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں، اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دین میں، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو۔ آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا؟ آپ خود بتا دو ہمیں، پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی، حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے، وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے؟ وہ کہے گا زنا کرنا، شراب پینا، تو کہ یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا، یہ بدعت تھوڑی ہے، یہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ایجاد ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتے ہیں، شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا، یعنی یہ بات مان لی جائے، تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا۔ شیطان جنات کا سردار تھا، فرشتوں کا سردار نہیں تھا۔ باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا، کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا، آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا؟ اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو، امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی، جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی۔ تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا، آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا۔ آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے، شکر کرو نہیں آتے نظر،
اگر ہمیں جنات نظر آتے تو ہم پھر کسی کو نظر نہیں آتے، ہم مارکیٹ سے شارٹ۔ وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا، ایک عمارت کئی سو سال پرانی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس میں جاتے ہوئے کہ اس میں کہیں جنات ہیں، تو کسی نے کہا کہ میں کبھی کچھ نہیں ہے جنات ونات، میں جاتا ہوں۔ گیا، دروازہ بجایا، وہ بڑا بہادر تھا، ڈرتا نہیں تھا نا۔ اندر سے ایک صاحب نکلے، تو اس گیٹ ناک کرنے والے نے کہا کہ میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے ہوں، اب تک تو مجھے کوئی جن یہاں نظر نہیں آیا۔ یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ 500 سال سے رہ رہا ہے تو کوئی انسان کا بچہ تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا، یہاں بھی عامل لوگ ایک لمبی پھینکتے ہیں، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو عامل لوگ یہ اکثر و بیشتر کہ فلاں صحابی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، یہ دجال ہیں ایک نمبر کے، کذاب، کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے صحابی جن سے، تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے، اس صحابی نے ہمیں یہ بتایا تو ہماری یہ خبر سچی نکلی۔ تو صحابی تو غیب کا علم نہیں بتاتے کبھی کسی کو۔ تو یہ پھیکو ہوتے ہیں، بہت بڑے پھیکو ہوتے ہیں، ان سے ڈرو مت، ان کو ڈراؤ، سمجھ رہے ہو، ان کو ڈرایا کرو، ان کو بولا کرو۔ اب کیسے ڈراؤ یہ میں مائک میں نہیں بتا سکتا، ان کو ڈرایا کرو، گالیاں دیا کرو ان کو موٹی موٹی، اس گالیوں سے یہ ہوتا ہے آپ کے دل سے ان کا تقدس نکلے گا۔ جب تک یہ تقدس نہیں نکلے گا نا، جن چڑیل بھوت سے تم نکلو گے نہیں باہر۔ وہ بیان کے دوران وہ واقعہ تو ادھورا ہی رہ گیا تھا نا، میں جب یہ کہہ رہا تھا نا یہ مذہبی لوگ کے بارے میں ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہے، لوگوں میں ہم نے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو میرے خلاف فتوے دیتے ہیں نا عورتوں کا بنیان سونگنے والا، تو میں نے کچھ لڑکوں کو بھیجا کہ یار جا کے اس کی ریکارڈنگ کرو، اس کے خلاف ہم FIR کاٹتے ہیں، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو ہمارے جب لڑکے گئے تو وہ کہہ رہے اتنا چیخ چیخ کے بیان کر رہا تھا کہ کان پھٹ رہے تھے۔ تو میں نے کہا وہاں محلے والے کیسے سنتے ہیں؟ باقی محلے والے بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی آرام سے بات کر لو، چیخنے کی کیا ضرورت۔ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آپ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا۔ ہم ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو نیت کرتے وقت سنت ہی کہتے ہیں، اور نیت کہتے ہیں نبی کے قول و فعل اور تقریر کو، نیت اس کو تو نہیں کہتے، سنت، سوری، تو سنت کی نیت، سنت کہتے ہیں نبی کے قول فعل تقریر کو۔ تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیت کرتے وقت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی سنت ہی کہتے تھے یا کوئی اور لفظ بولتے تھے؟ یہ جو نیت کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنا تکلف کیا ہوا ہے نا، 4 سنت اور 2 سنت 2 نفل، اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نیت کا فلسفہ کیا ہے یہ سمجھو، نیت کا فلسفہ کیا ہے؟ نیت کا فلسفہ یہ ہے تمییز العادہ عن العبادہ، پھر تمییز جنس العبادہ عن عبادت آخر، عادت اور عبادت کو ایک دوسرے سے جدا کرنا۔ یہ فلسفہ نیت کا سمجھ میں آ گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آدمی بعض دفعہ ویسے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ ویسے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تو عادتاً ہوتا ہے نا۔ تو یہ فرق کرنا کہ یہ میں بطور عادت کے نہیں بلکہ نماز کی عبادت کے طور پر میں کھڑا ہوا ہوں، اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ یہ نماز والا کھڑا ہونا ہے، یہ ایویں ہی نہیں کھڑا ہوا میں، یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر نمازیں بھی بہت ساری سیم ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت بھی 4 ہیں اور ظہر کے 4 فرض بھی کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ تو اتنی نیت کہ یہ فرض ہیں، فرض کے علاوہ نماز نہیں ہے، تو یہ نیت بھی کیا ہے؟ ضروری، ورنہ اس کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ تو یہ نیت آپ نے کر لی کہ بھائی یہ فرض ہے، بس اب اس میں 4 کی نیت ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے 4 ہی ہیں، تو آپ کے نیت کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 1 رکعت، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی، تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جہاں شریعت نے خود سے تعیین کر دی ہے تو وہاں آپ کی تعیین باطل ہے۔ تبھی رمضان میں اگر کوئی نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو بھی روزہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ شریعت نے وہ فرض کے لیے بنایا ہے، تو اس میں کسی دوسرے روزے کا احتمال ہی نہیں ہے۔ تو اب رمضان میں یہ نیت کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یہ تکلف ہے۔ آپ نفل کی نیت کرو، آپ جو مرضی نیت کرو، رمضان کا روزہ ہی ہوگا۔ ہاں، روزے کی نیت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ رمضان میں ویسے بھی آدمی نہیں کھا رہا ہوتا، بیٹھ جائیں بھائی آپ صبح اٹھے، آپ کی روزہ ہی نہیں رکھنا، آپ بھوکے ہو، آپ نے کہا کہ چلو 11-12 بجے ناشتہ کروں گا میں، تو اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے عادت، یعنی آپ جو نارمل روٹین میں جو نہیں کھاتے یہ وہ والا نہیں کھانا ہے یا عبادت کی نیت سے نہیں کھا رہے آپ، تو یہ نیت کے بغیر فرق
ہو نہیں سکتا. تو رمضان میں آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی میرا روزہ ہے, یعنی میں جو میں نہیں کھا رہا یہ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. تو صبح ایک دفعہ یہ نیت کر لیں بس کافی ہے. اس میں یہ نیت کہ رمضان کا ہے, شوال کا ہے, کون سا ہے, یہ ضرور یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ ہے. تو صرف نفس روزے کی نیت یہ کافی ہے, الگ سے رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. تو فرض نماز میں 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت ضروری نہیں ہے, اتنی کہ فرض پڑھ رہا ہوں بس, بھلے 1 رکعت کی نیت کر لو, 2 کی نیت کر لو, یہ کوئی وہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سفر میں 2 فرض ہوتے ہیں, تو آپ 4 کی نیت بھی کرو گے تو 2 ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ 2 کے 4 پڑھو آپ, یا 4 کی 2 کر دو. تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت, لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں 2 رکعت ظہر کی نیت فرض, منہ میرا قبلے کی طرف, پیچھے اس امام کے, یہ فضول بات ہے بالکل. آپ نے سفر میں جانا ہے, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, عصر کی پڑھ رہا ہوں, مغرب کی پڑھ رہا ہوں, عشاء کی پڑھ رہا ہوں, یہ فرق کرو بس. باقی 3 رکعتیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں یہ نیت ضروری نہیں ہے آپ کی. سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں, تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق ظہر سے پہلے نماز, فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود سنت ہی ہے. وہ 4 سنت جو پڑھتے ہیں ہم, مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں, تو بس فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں, نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا میں, ٹھیک ہے نا, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں. تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی. وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے, کیونکہ 3 رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں, کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو, قضا تو نہیں پڑھ رہے, تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں. اچھا, ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی. وہ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی, قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی. لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 4 بجے, آپ نے 4:05 پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں. سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا, ابے یہ تو قضا ہو گئی, تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا. آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے, 4 فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے, سلام پھیر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے, کوئی بات نہیں, ہو گئی نماز آپ کی. سمجھتے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی, وہ تو ادا تھی, تو آپ 100 دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو. آپ کے ذمہ صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو, تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے. اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے. اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں, منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے, تو ویسے یہ اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے. ہاں, جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے. جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں, انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی, لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے. جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو, یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی تو وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں, تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا, گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے. الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے. میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی, وہ کھائے چلے جا رہے ہیں. میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی, پیے چلے جا رہے ہیں. اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا, کبھی کام ہی نہیں ہو پاتا. پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے, جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے. مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جام شہادت نوش فرما گئے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے. ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے. جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ, جہاں مسلمان رہتے ہیں. تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. کب ہے جلدی آ جاؤ یار. دلہن کا نام شگفتہ ولدیت غلام قادر شاہانی. دلہن کے وکیل کیا نام ہے بھائی؟ عبد القدیر. کہاں ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں
محمد حارث ولد طارق حسن، ان سے نکاح کروں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی کا. ٹھیک ہے، اجازت ہے. کہاں ہے دولہا؟ جلدی جلدی آپ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد حارث ولد طارق حسن، میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر میں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے، دولہا کو اللہ صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے. صحت ہے ماشاءاللہ، مذاق کر رہا ہوں. ایئر فورس میں ہے اور پھر تو بھائی پائلٹ ہیں. پائلٹ بننا آسان ہے، شادی کرے گا پتہ چلے گا تیرے کو تو کتنا بڑا پائلٹ تھا. وہ چوہے والا لطیفہ سنا ہے نا، شیر کی شادی میں چوہا آیا تھا، ناچ رہا تھا. شیر کو غصہ آیا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں بھی شیر ہی تھا، جب شادی ہوئی ہے تو پھر زیادہ باتیں مت کر، پہلے میں بھی کیا تھا؟ شیر تھا. خیر مذاق کر رہا ہوں یار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس نکاح کی برکتیں میاں بیوی کو تا دم حیات کامل طور پہ نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما، ہر طرح کی بے برکتیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. کوئی آخری سوال رہ گیا ہو تو بس کہنے، پھر چلتے ہیں چھٹی. بیٹھ کے پوچھ لیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کے جو برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیا برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، تو یہ ہمیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ الکوہولک ہے یا نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز پھر ہماری ہو جاتی ہے؟ ہاں، الکوہولک پرفیوم کا استعمال جائز ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے. الکوہل ناپاک چیز نہیں ہے. ہاں ہو جائے گا. ہاں تراویح کے بعد ہمارے جو درس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دہرایا جائے گا انشاءاللہ، لیکچر ہوں گے اس کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ بیعت کے بارے میں پوچھنا تھا سر. اب جی اچھا بیعت کا سر پوچھنا تھا. بینک بیعت جی. ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیعت کرنا. نہیں آپ کے؟ ہاں میں نہیں کرتا آج کل. اچھا جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں جی، وہ کچھ پوچھنے کافی دیر سے وہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے، میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے، تو کیا میں اس پہ بھی پورا ایک سال گزرواؤں گا یا اس کو شامل اس کو بھی دینی ہے؟ 29 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی. اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جاب کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے جی. تو چھٹی بغیر رشوت کے ملتی نہیں ہے. تو میں اگر رشوت نہیں دیتا تو چھٹی نہیں ملتی، اور اگر رشوت دے کے چھٹی لے کے تراویح پڑھاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ گورنمنٹ ادارہ ہے جی. تو چھٹی آپ کا حق ہے چھٹی لینا؟ جی بالکل قانونی حق ہے. جی، سال میں اگر 40 دن چھٹی لے سکتے ہیں. ہاں اگر قانونی حق ہے اور وہ رشوت لیے بغیر نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا. جی 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 چلے پوچھ لیتے ہیں. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک قریب کریں. جی جی بھائی اگر مریض کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے تو ہونے دیں. اب اس میں بھرج ہے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نارملی ہم جب بیٹھیں تو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے. اوکے. لیکن مریض کو اب آپ کیسے ہٹائیں گے؟ پورا ہسپتالوں کا پورے بیڈ کا سیٹ اپ اور وہ ساری مشینیں دائیں بائیں، ٹینشن ہوگی. تو ادب و آداب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے ممکن ہے تو ہو جائے، نہیں ممکن ہے تو آداب میں اتنا زیادہ یعنی ہم اوپر آگے ایک طرح نہیں کر سکتے، کوئی اپلیکیشن کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو بھی جائیں تو دیکھو فرشتے اگر باتھ روم میں نہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے.
اللہ نے ہمارے اعمال کی حفاظت کا انتظام فرشتوں کے علاوہ بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, فرشتے یہ تو حقیقت ہے بدبو والی جگہوں پہ نہیں جاتے, تو پلیز انٹرفیئر نہیں کریں. تو اللہ خود بھی تو نوٹ کر رہا ہے نا سب چیزیں. بچی کو دینے کے لیے زیور خریدا تھا تو اس کی زکوٰۃ آپ دیں, پابندی سے ابھی تو آپ کی ملکیت میں ہے نا. جب تک اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا, آپ مالک ہیں تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جب اس کو ہینڈ اوور کر دیا تو بچی کو چاہیے جس دن اس کو سونا ملا اسلامی تاریخ یاد رکھ لے, وہ لکھ لے, اور ہر سال پھر وہ اسی اسلامی تاریخ پہ زکوٰۃ نکالے. یعنی رخصتی سے پہلے پھر میں ہی دوں گا. اس کا رخصتی سے تعلق نہیں ہے, اگر اس کو دے دیں, اس کے قبضے میں دے دیں, پھر لے کے رکھ لیں بے شک, تو پھر اس پر آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, چلے بھائی میں آج بہت تھکا ہوا ہوں یار.